کلام مقدس میں سے مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان 6 باب 7 اور 8 آیت کی تلاوت ہم سنیں گے۔ اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ خدا کا شکر ہو اس کے کلام کے لیے، آمین۔ پچھلے ہفتے ہم نے سیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ اس کے شاگرد دعا کرنے والے ہوں۔ خداوند یسوع مسیح خود دعا کرنے والی ہستی، وہ جب اپنی عملی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، جب وہ 30 سال کے ہوتے ہیں تو وہ اپنی زندگی دعا کے ساتھ، اعلانیہ زندگی دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور ان کی دعا 40 دنوں پر محیط تھی۔ 7 روزے بھی رکھے، بیابان میں بھی گئے اور دعا کی، اور اس کے شاگرد بھی جو اس کے ساتھ رہے، بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعا کرنے والے تھے۔ اور رسول افسیوں کے خط میں بیان کرتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر طرح سے جاگتے روح میں دعا کرتے رہو۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایماندار جو دعا نہیں کرتے وہ مردہ ہے، اور جو دعا کرتے ہیں یہ ایمانداروں کا، دعا جو ہے وہ ایمانداروں کا سانس ہے۔ اگر وہ دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ایمانداروں کی زندگی جاری ہے۔ اور دعا کرنا اصل میں ہے کیا؟ 2 باتیں ہم جانتے ہیں، ایک ہوتی ہے نماز اور ایک ہوتی ہے دعا۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، توبہ کا عمل، یہ سارا پڑھتے تھے، ہم نے یاد کیا ہوا تھا، دھیان کسی جگہ ویرٹا لگا کے اپنا کام ختم کر لیتے تھے۔ اور دعا وہ ہے، انگلش میں کہتے ہیں سپونٹینیسلی، جو آپ کے اندر سے نکلتی ہے، یعنی وہ جو آپ کے اندر سے، آپ کے دل کی سوچیں، خیالات، آپ کی ضرورتیں، آپ کی شکر گزاری آپ کے اندر سے نکلتی ہیں، وہ دعا ہے۔ اور دعا اصل میں خدا کے ساتھ باتیں کرنا ہے۔ میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ دعا ہم کرتے ہیں، اور کئی دفعہ بارہا ہم دعا کر کے اپنی سنا کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ دعا خدا کے ساتھ باتیں کرنا ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں پھر بات کا جواب بھی آتا ہے، اور جب ایماندار دعا کرتے ہیں تو پھر انتظار کیا کیجیے گا، خدا ہماری دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے۔ خدا ہماری دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے۔ اور کئی دفعہ یہاں پر آ کے میں کئی باتیں کرتا ہوں، جب میں دعا میں ہوں تو میں کہتا ہوں خدا، جب میں دعا کر رہا تھا خدا نے مجھے یہ کہا، خدا نے میرے دل میں یہ ڈالا، میں اس لیے کہ میں خدا کو موقع دیتا ہوں کہ اب وہ میرے ساتھ باتیں کرے۔ تو جب آپ دعا کرتے ہیں تو یہ دھیان میں رہے کہ دعا خدا کے ساتھ باتیں کرنا ہے، اپنی سنا کے بند نہ کر دیا کریں، کبھی خدا کو بھی موقع دیا کریں کہ وہ آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں، اور وہ زندہ ہے اور وہ باتیں کرتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے۔ ہمارا خدا کوئی گونگا خدا نہیں، ہمارا خدا بولنے والا خدا ہے۔ ہمارا خدا بائبل کی تاریخ میں اپنے لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا رہا، اور بائبل کا خدا تو بچوں کے ساتھ بھی باتیں کرتا ہے۔ 3 سال کا سیمل شالہ کے مقام پر جب ہیکل ہوتی تھی، اس کی ماں اسے 3 سال کی دودھ چھڑائی کی رسم کرنے کے بعد ایلی کہن کے بعد چھوڑ آئی، اور رات کو خدا سیمویل کو کہتا ہے سیمویل سیمویل سیمویل۔ تو یاد رکھیں کہ خدا بچوں سے بھی باتیں کرتا ہے، بڑوں سے بھی باتیں کرتا ہے، بزرگوں سے بھی باتیں کرتا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ خدا صرف خاص لوگوں سے بات کرتا ہے۔ جو بات میں کرنے والوں بڑی خوبصورت ہے، خدا خاص لوگوں سے بات نہیں کرتا، خدا عام لوگوں سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ آپ
परसों रात को एक शख्स के साथ में था, तो बार बार कह रहा पास मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मैं तो कभी इस काबिल नहीं समझता था कि मैं आपके पास आके आपके साथ बात कर सकूँ। मैं चुप करके सुनता रहा। तो मैंने फिर उसे कहा कि मेरा और आपका यीशु तो आया है सिर्फ गुनहगारों के लिए। उसने कहा कि बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें, वो आया ही गुनहगारों के लिए है। वो गुनहगारों के साथ बातें करता है, वो गुनहगारों के साथ बातें करना चाहता है। अगर याद रखें, आप समझते हैं कि आप रास्तबाज हैं, अगर आप समझते हैं आप बहुत अच्छे हैं, आप गुड क्रिश्चियन हैं, तो इसका मतलब है आपको यीशु की जरूरत नहीं। यीशु की जिनको जरूरत है वो अपने आप को छोटा बनाते हैं, वो अपने आप को समझते हैं मैं कमजोर हूं और खुदा मुझे तेरी जरूरत है। दुआ मसीही जिंदगी का अहम रुकन है। दुआ मसीही जिंदगी का बड़ा अहम काम है। और खुदा यीशु मसीह जब दुआ सिखा रहे हैं, इससे आगे अगले हफ्ते में हम चलकर खुदा यीशु मसीह जो दुआ सिखाते हैं उस पर सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज वो जो बात बता रहे हैं वो कह रहे हैं दुआ किया करो, बक बक ना किया करो। बक बक करना और है, दुआ करना और है। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, एक बात मैं सिखाना चाहता हूं। बक बक करना और दुआ करने में फर्क क्या है? जब आप खुदा के साथ बातें करते हैं, गौर से सुनिएगा, जब आप खुदा के साथ बातें करते हैं वो दुआ होती है। जब आप पीरों के पास जाकर, मज़ारों पे जाकर, गैर मबूतों के सामने जाकर, बुतों के सामने जाकर, देवी देवताओं के सामने जाकर दुआ करते हैं तो वो बक बक होती है। खुदा के साथ जो बातें होती हैं वो बक बक नहीं होती, वो बामकसद बातें होती हैं। और याद रखें कि ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम दुआ करते हैं तो बहुत से घरों में, मैंने अब भी जाना है, अब भी घरों में उन्होंने तपावन तपाने के लिए बनाई हुई है चीज़ें। अब भी हमारे इर्द गिर्द के मोहल्लों में, अब भी मसीही आबादियों में लोगों के घरों में देवी और देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। आजकल भी, इन दिनों भी लोगों के घरों में गैर मबूतों के मुजस्मे लगे हुए हैं। आजकल भी हमारे घरों में बाबों की तस्वीरें लगी हुई हैं। आजकल भी हमारे घरों में पीरों की तस्वीरें लगी हुई हैं और लोग सुबह उठ के उनकी शक्लें देखते हैं और उनसे बातें करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। और मुक़द्दस दाऊद ज़बूर 16 में कहता है कि मैं अपने होंठों से उनके नाम भी नहीं लूंगा, क्योंकि ऐसी मबूदों के नाम लेने से वो कहते हैं मेरे होंठ नजिस और नापाक हो जाते हैं। मैं रात को भी एक खानदान में था और वहाँ मुझे पता चला, जिस जगह में था, कि अभी भी उस बस्ती में लोगों, कई घरों के अंदर मंदिर बने हुए हैं, देवी देवताओं की पूजा हो रही है, छुप छुपा के, लुक लुका के। और मुक़द्दस कलाम कहता है कि जो वो दुआएं करते हैं वो बक बक है। खुदा के सामने जाना, मैंने पहले दुआ का मतलब बता दिया था, बातें करना, और बातें करना बक बक नहीं होता। क्योंकि जो बात मैं करने वाला हूं वो ये है कि बातें करना बक बक नहीं होता, क्योंकि जिस खुदा से हम दुआ करते हैं, याद रखें, वो हमारे सामने होता है और सामने बातचीत होती है, आमने सामने बैठ के बातचीत होती है। और जो जवाब नहीं देता, जो गुंगा ऊपर टंगा होता है, उसके सामने बक बक होती है। खुदा के सामने जब हम दुआ करते हैं तो ये बक बक नहीं होती, क्योंकि बक बक वो होती है जो आप अकेले ही करते हैं, कोई सुनने वाला, कोई जवाब देने वाला नहीं होता। आप अपनी सुनाए जाते हैं। और मेहरबानी से पहला सलातीन की किताब, उसका 18वां बाब, उसकी 21वीं आयत से हमें बक बक और दुआ में फ़र्क नज़र आता है। यहाँ पर एलिया नबी और बाल के पुजारियों का मुकाबला होता है। खुदा उनका कलाम हमें सिखाता है। 18वें बाब की 21वीं आयत से अगर हम पढ़ें, लेकिन मैं 18वें बाब की 26वीं आयत से पढ़ूंगा। सो उन्होंने उस बैल को लेकर जो उनको दिया गया था,
تیار کیا اور صبح سے دوپہر تک بال سے دعا کرتے اور کہتے رہے بال ہماری سن، پر نہ کچھ آواز آئی، نہ کوئی جواب دینے والا تھا، اور وہ اس مذبح کے گرد جو بنایا گیا تھا کودتے رہے۔ یہ ہے بک بک۔ آگے چل کے دیکھتے ہیں، اور دوپہر کو ایسا ہوا کہ ایلیا نے اس کو چڑھا کر کہا بلند آواز سے پکارو، کیونکہ وہ تو دیوتا ہے، وہ کسی سوچ میں ہوگا یا خلوت میں یا کہیں سفر، یا شاید وہ سوتا ہے، ضرور ہے کہ اسے جگایا جائے۔ تب وہ بلند آواز سے پکارنے لگے اور اپنے دستور کے مطابق اپنے آپ کو چھریوں اور نشتروں سے گھال کر لیا، یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے۔ یہ ہے بک بک۔ بال نہ سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے، اور نبی انہیں مذاق کرتا ہے، وہ سویا ہوگا۔ اور جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں، جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں، اس کے بارے میں کہتا ہے تیرے رب نو نیندر بھی نہ آوے۔ ہمارا رب جاگتا ہے، وہ سوتا نہیں، اور اس کے سونے کا کوئی، جس خدا کو ہم مانتے ہیں نہ وہ غیر حاضر ہوتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ غائب ہوتا ہے، نہ اسے جگانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ کی دعاؤں اور میری دعاؤں کو سننے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دعا کرنے میں اور بک بک کرنے میں فرق ہے۔ شور کرنا، ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا جو غیر معبودوں کے سامنے کیا جاتا ہے، اور بڑبڑانا، بار بار کہنا، بک بک کرنا، شور کرنا، یہ سارے الفاظ اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں جو سلاطین کی کتاب میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ انگریزی بائبلز میں اس کے لفظ استعمال ہوا ہے بیبل، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے فضول بولنا، بڑھ بڑھ کرنا، اور اس میں بے جا تکرار اور دہرائی پائی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ جیسے بچپن میں ہم دعائیں پڑھتے تھے، دہرائی کرتے جاتے تھے، اس سے زیادہ ہمیں آتا نہیں تھا کچھ، اور یہاں پر دیوتاؤں کے سامنے منتر پڑھنا بھی اس میں ہے۔ دیوتاؤں کے سامنے منتر پڑھنا، آپ نے آج کل تو بات ذرا تانگ ہے آپ کا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گھروں میں ہندی ڈرامے، ہندی فلمیں چلتی ہیں، بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، سارے ہی آج کل تھوڑی حالات تانگ ہے، میں نے کہا کم آ رہی ہیں۔ وہاں پر ان کے جو منتری ہوتے ہیں وہ منتر پڑھتے ہیں، ان کی سمجھ نہیں آتی، بڑ 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 در 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 در، کسی کو سمجھ نہیں آتی، یہ بک بک کرنا ہے۔ جو کسی کو سمجھ نہ آئے، خدا یسوع مسیح جب بات کرتے ہیں تو ان کی بات سب لوگوں کو سمجھ آتی ہے، جب رسول بات کرتے ہیں سب کو سمجھ آتی ہے، جب خدا کے خادم بات کرتے ہیں سب کو سمجھ آتی ہے، لیکن پجاری، لیکن مندروں میں رہنے والے، مزاروں پر مجاور جو بات کرتے ہیں وہ کسی کو سمجھ نہیں آتی، اسے بک بک کہا گیا ہے۔ جو غیر معبودوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے وہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے۔ ہمارا خدا چاہتا ہے کہ جو بات کریں، جو دعا کریں، وہ سمجھ والی ہو، عقل والی ہو، اور اسی لیے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے دعا عقل مندی اور ہوش مندی کے ساتھ کی جاتی ہے، عقل سے بھی، سمجھ سے بھی دعا کی جاتی ہے۔ اور اگلی بات جو بتانے والا ہوں، ہم دعا جو کرتے ہیں، نوٹ کی جائے، وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ ہم دعا جو کرتے ہیں، ایماندار جو دعا کرتے ہیں، خدا روح القدس ان کی مدد کرتا ہے، خدا روح القدس ان کے ساتھ آنسو بہاتا ہے، خدا روح القدس ان کو الفاظ دیتا ہے، خدا روح القدس ان کو ترتیب دیتا ہے، اور خدا روح القدس کبھی غلط الفاظ نہیں دیتا، وہ کبھی غلط الفاظ نہیں دیتا۔ خدا القدس نہیں چاہتا کہ ہم اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا کریں، ہمیں دشمنوں کے لیے بھی دعا کرنے کے لیے کہا گیا، اور یہ صرف روح القدس کی مدد سے ہو سکتا ہے، یہ صرف خدا کی ہدایت سے ہو سکتا ہے، یہ صرف خدا کی رہنمائی سے ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ دعا کرنا ہمیں خدا القدس سکھاتا ہے، اپنی مرضی سے ہم دعا نہیں کرتے، اپنی مرضی سے ہم یہ سارے کام نہیں کرتے، خداوند ہماری مدد کرتا ہے۔ اور دوسری بات اس حوالے میں ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کو کبھی مجبور نہیں کیا، وہ دیوتاؤں کو مجبور کر رہے ہیں، دیوتا نہیں سن رہا، بال نہیں سن رہا، کہہ رہا سن نہیں رہا، بھائی انہوں نے اپنے آپ کو چھریاں مارنی شروع کر دی، اپنے آپ کو زخمی شروع کر دیا، خون بہانا شروع کر دیا۔ اور یاد رکھیں رات کو بھی ایک جگہ میں بات کر رہا تھا کہ
وہ اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں, اپنے آپ کو مارتے ہیں, نشتر مارتے ہیں, چھریاں مارتے ہیں. بال کے پجاری اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں, اور ہمیں زخمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اپنا خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے لیے اور آپ کے لیے یسوع نے لہو بہا دیا. اب ہمیں زخمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے لیے یسوع زخمی ہو گیا ہے. آپ کے لیے, میرے لیے اس کے بدن پر ایک کم 40 کوڑے لگے ہیں, 26 اس کی کمر پر اور 13 اس کی چھاتی پر. اس کو آگے پیچھے سے مارا گیا, اس کے منہ پر تمانچے مارے گئے. اس نے اپنے آپ کو سر سے زخمی کیا, سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا جہاں سے خون بہتا ہوا اس کے پیران پر, اس کی داڑھی پر, اس کے جسم پر جا پہنچا. یاد رکھیں کہ اب ہمیں بال کے دیوتاؤں کی طرح اپنے آپ کو زخمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. بال کے پجاری, دیوی دیوتاؤں کے پجاری, مولک دیوتا کے ماننے والے. مولک دیوتا ایسا دیوتا تھا جس کے اندر ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی. چھوٹے بچوں کو, شیرخوار بچوں کو اٹھا کر اس کے اوپر پھینکا جاتا تھا, زندہ جل جاتے تھے. لیکن میرے اور آپ کے لیے اب کسی قربانی کی ضرورت نہیں. اور میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل ہم کئی دفعہ دعا کرتے ہیں, لوگ جو نئے ہمارے ساتھ آتے ہیں وہ بھی یہاں آ کر دعا کرتے ہیں, خداوند تیرے مذبح کے سامنے آ گیا ہوں. اب خداوند کا کوئی مذبح نہیں, کہ اب کسی قربانی کی ضرورت نہیں, یسوع قربان ہو گیا. اب ہم اس کے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں, اب اس کی حضوری میں آتے ہیں. جب دعا کریں تو یہ الفاظ اب نہ استعمال کیا کریں, کہا کریں خداوند تیری حضوری میں آتا ہوں, خداوند تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتی ہوں. اب مذبح نہیں ہے. یسوع کی کامل قربانی کے بعد ہیکل کو ڈھا دیا گیا تھا, مذبح گرا دیے گئے تھے, اس کے بعد کوئی کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے. اب لہو بہانے کی ضرورت نہیں ہے. بال کے پجاریوں کی طرح میرے اور آپ کے منجی نے اپنا لہو ہمارے لیے بہا دیا ہے. خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے خدا کو مجبور نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ کلام بیان کرتا ہے. خداوند کا کلام ہمیں خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمارے بہت بولنے سے سنی جائے گی, پس ان کی مانند نہ بنو, تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج. خدا کو مجبور نہیں کیا جا سکتا, وہ پہلے ہی جانتا ہے. آپ کی ضرورتوں سے واقف ہے, آپ کی ضرورتوں سے واقف ہے. وہ آپ کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میری بیٹی رات کو بھوکی نہ سوئے. وہ جانتا ہے کہ میرے بیٹے کے گھر سے پیسے ختم نہ ہو. وہ جانتا ہے کہ ان کی کیا ضرورت ہے. وقت آنے پر وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. ہم گاتے ہیں پورا کرے گا تیرا مطلب ذرا ذرا. ہماری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے. جس طرح ایک اچھا باپ اپنے بچوں کی ضرورتوں کو جانتا ہے. باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ موسم بدلا ہے, بچوں کو گرم کپڑے چاہیے. باپ جانتا ہے کہ موسم بدلا ہے, ان کی کلاس بدل گئی ہے, ان کو کتابیں چاہیے. باپ جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کون سی خوراک چاہیے. میرا باپ میری بچپن سے ضرورتوں کو پورا کیا کرتا تھا. اور میں اکثر کہتا ہوں اور کہا کرتا ہوں کہ خدا ہمارا باپ ہے, اور ویسے ہی ہماری حاجتوں کو رفع کرتا ہے, ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, جس طرح میرا جسمانی باپ کیا کرتا تھا. آپ کتنے بھی غریب کیوں نہ ہو, آپ کے پاس چیزوں کی کتنی بھی کمی نہ ہو, آپ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دیتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو اچھی خوراک دینے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے خدا کا خادم میرے ساتھ 2 دن پہلے سفر کر رہا تھا. وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں مجبور ہو گیا, پیسے گھر میں نہیں تھے, اور میں نے کسی طرح تھوڑے سے پیسے جمع کیے, اور میں نے محسوس کیا کہ میرے بچوں نے کئی ہفتوں سے گوشت نہیں کھایا. اور جیسے میرے پاس پیسے آئے, میں پہلے گوشت والے کے پاس گیا اور لا کر اپنے بچوں کو گوشت دیا, اور جب وہ کھا رہے تو میں خوش ہو رہا تھا. ایک اچھے باپ کی یہ ذمہ داری ہے. اسے احساس ہوا کہ میرے بچوں نے تو کئی دنوں سے اچھی خوراک نہیں کھائی, اور گوشت شاہی خوراک ہے. باپ کہتا مجھے بڑا دکھ, بڑا افسوس. اور یاد رکھیں کہ تینوں چنگیاں چیزاں نال وہ ہے رجاندہ. وہ اچھا باپ ہے, وہ اچھا خدا ہے, وہ آپ کی ساری ضرورتوں کو جانتا ہے.
آپ سوئے ہوتے ہیں اور وہ پوشیدگی میں آپ کو دیکھتا ہے، آپ کی ضرورتوں کو دیکھتا ہے، آپ کی ہر ضرورت کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ اور کئی لوگ کئی دفعہ گلہ کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، افسوس ایسے لوگوں پر، کہتے ہیں کہ جی کتنے دن ہو گئے مانگ رہے ہیں، ہمیں مل نہیں رہا۔ اگر آپ خدا کے لوگ ہیں، اگر آپ خدا کے بیٹے یسوع کے لہو سے خریدے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ لیکن سوچئے گا، ایسے لوگ جا کے سوچیں کہ وہ خدا کے ہیں بھی یا نہیں، کیا اپنی زندگیاں ابھی تک انہوں نے خدا کے آگے رکھ دی ہیں یا نہیں، انہوں نے خدا کے آگے سرنڈر کر دیا ہے کہ نہیں۔ ایسے لوگ چند ہفتوں دیکھتے ہیں، چند مہینے دیکھتے ہیں، اس کے بعد واپس لوٹ جاتے ہیں۔ خدا بھی دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے، وہ اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو جانتا ہے، اپنے پیار کرنے والے لوگوں کی ضرورتوں کو جانتا ہے، اپنے ایمانداروں کی لوگوں کو جانتا ہے۔ تمہارا باپ، یہاں پر خداوند یسوع میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہارا باپ۔ وہاں پر یہاں پر خدا لفظ استعمال نہیں کر رہا، وہ خداوند لفظ استعمال نہیں کر رہے خداوند یسوع سے، وہ کہہ رہا تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے۔ اور خدا ہمارا باپ ہے، وہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنا جانتا ہے۔ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ اگلی بات جو کلام مقدس میں سے ہم سیکھتے ہیں، ہم محتاج ہیں خداوند کے، ہم ان کے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ ہمیں مہیا کرتا ہے، وہ ہمیں فراہم کرتا ہے۔ اور اسی لیے خدا نے لکھا کہ تم محتاج ہو۔ جب ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا مکمل بھروسہ، مکمل اعتقاد خدا پر ہے، ہم اس پر ڈیپینڈنٹ کرتے ہیں، اس پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو وہ مہیا کرتا ہے۔ جب تک ہم اپنی کوشش سے، میں نے ایک دفعہ واقعہ سنایا تھا فیصل آباد کا ہی، میرے استاد نے، جب میں سیمنری میں پڑھتا تھا، وہ یہاں خدمت کرتے تھے، اس نے سنایا تھا، میں پھر سے دہرانا چاہتا ہوں۔ فیصل آباد میں بی بی تھی، اس کے گھر وہ گئے اور پادری صاحب کی بڑی خدمت اس نے کی۔ اس نے کہا پادری صاحب ہم نے یہ فریج لیا، اس نے کہا بہن جی شکر ہو۔ پادری صاحب ہم نے صوفے لیا، اس نے کہا بہن جی خدا کا شکر ہو۔ اس نے کہا پادری صاحب ہم نے ٹی وی لیا ہے، بہن جی خدا کا شکر ہو۔ پادری صاحب ہم نے پلنگ نیا لیا ہے، بہن جی خدا کا شکر ہو۔ وہ تنگ پڑ گئی، پادری صاحب تسی خدا کا شکر کری جاندے ہو، اے تو میرے بندے نے بڑی محنت کی ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا۔ اور پھر میرے استاد بیان کرتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد میں دوبارہ وہاں گیا اس گلی میں، تو وہ گھر تباہ و برباد ہو چکا تھا، اور دروازے میں بیٹھی تھی، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ خدا دیتا ہے، خدا مہیا کرتا ہے، اس کا شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے۔ جب وہ دیتا ہے ہمیں اس کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ جب وہ دیتا ہے تو وہ حساب بھی رکھتا ہے، تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ اگر بچے آپ کے ساتھ بازار جائیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بازار میں کیا لے کے دینا ہے۔ چھوٹے بچے جب ساتھ جاتے ہیں تو بازار میں ماں نے بے شک شاپنگ کرنی ہو، لیکن اسے پتہ ہے کہ بچے بازار میں اس نے بوتل بھی مانگنی ہے، بازار گئی تو اس نے چپس بھی مانگنا ہے، بازار یہ بچے گئے ساتھ انہوں نے کو اور بھی کھانے کے لیے مانگ لینا ہے۔ یہ سارا کچھ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ ہم بازار جاتے ہیں، اس پتہ ہوتا ہے کہ بچے نے کپڑے لینے ہیں، یونیفارم بھی لے لینا ہے، سارا کچھ ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ وہ ہمارا باپ ہے تو اسے بھی ہماری ساری ضرورتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ اور جس سے ہم دعا مانگتے ہیں، خدا ہم کہتے ہیں وہ ہمارا آسمانی باپ ہے، زمینی باپ نہیں ہے، آسمانی باپ ہے۔ کیونکہ زمینی باپ کئی دفعہ گڑبڑ کر جاتے ہیں، اکثر نہیں لیکن کئی دفعہ گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ کئی دفعہ میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ماں باپ، کئی دفعہ میں نے ایک واقعہ دیکھا تھا اور اس دن میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ کراچی میں ایک باپ اپنے 2 بچوں کے گلے میں کتبہ ڈال کے گھوم رہا تھا کہ بچے برائے فروخت۔
شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو، میں نے ٹیلی ویژن پر دیکھا تھا، خبر چلی تھی بہت دنوں پہلے۔ باپ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جس باپ کی میں اور آپ عبادت کرتے ہیں وہ بیچتا نہیں، اس نے مجھے اور آپ کو خرید لیا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کے قیمتی لہو سے مجھے اور آپ کو خرید لیا ہے۔ اس نے ہماری پوری قیمت ادا کی ہے، اس نے ہمارا پورا فدیہ دیا ہے، ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ اس لیے ہم لیپالک بنائے گئے ہیں۔ لیپالک اور بیٹے میں بڑا فرق ہوتا ہے جی۔ ایک بیٹا ہوتا ہے جو اپنے صلب سے ہو، اور ایک لیپالک ہوتا ہے۔ لیپالک میں اور بیٹے میں یہ فرق ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو آنکھ کر سکتے ہیں، لیپالک کو شرعی طور پر آنکھ نہیں کر سکتے، اس کا اتنا حق ہو جاتا ہے۔ ہم لیپالک ہیں، ہم لیپالک ہیں، اور خدا کبھی ہمیں آنکھ نہیں کرتا، وہ اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے۔ میرا اور آپ کا خدا ہمیں اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھتا ہے، وہ اتنا پیار کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا سے ہم باتیں کرتے ہیں اور بتوں کے سامنے ہم بک بک کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے بہت سے لوگوں کو دعا کرنے کا فضل بخشے، بہت سے لوگ خداوند کے آگے جھکیں اور دعا کریں۔ ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا تیرا شکر، تیری تعریف، تیرے کلام کے لیے جو قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی۔ آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت عطا کر، میں دعا کرنا سکھا۔ خدا روح پاک ہمارے ساتھ مل کر دعا کا راہیں بھر، میں خدا کی حضوری میں لے کے چل، یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے، آمین۔